بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وعلیکم السلام۔ پروگرام شان مصطفیٰ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ایک نعتیہ پروگرام کے ساتھ، محفل نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ پروگرام کا جو سلسلہ ہے ہم نے رمضان سے قبل شروع کیا تھا، پھر رمضان میں بھی جاری ساری رہا۔ آخری پروگرام ہم نے 25 رمضان کو کیا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ احباب کافی بزی ہوتے ہیں، کچھ احباب اعتکاف میں مصروف ہوتے ہیں، لیلۃ القدر گو کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، پھر عید کی تیاریاں ہوتی ہیں عید کے بعد، تو اس میں تھوڑا سا گیپ رہا دو ہفتوں کا۔ تو آج پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کبھی علماء کے ساتھ، جید علماء کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور سناحان مصطفیٰ جو بھی ہمارے دوست احباب نعتیں پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان احباب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور جتنے بھی سناخان مصطفیٰ ہیں ہمارے لیے عزت کے قابل ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور سچی بات ہے ہمیں مدینہ منورہ کی سیر کراتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب نظم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کیف و سرور پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث افتخار کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان پیکر اخلاص جناب حافظ رفاقت حسین صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں برمی گام سے جوائن کیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے، باعث مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے، رفتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے، حافظ صاحب نے درود تاج جس انداز میں، جس خوش آواز میں اور خوش اخلاقی سے بیان کیا ہے، جب پڑھا ہے، بہت جس نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے، وہ لنک سنا ہے جو نور ٹی وی پہ غالباً 10-12 سال ہو گئے ہیں قبل انہوں نے وہ پڑھا تھا، تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے وہ جس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، سچی بات ہے جس نے بھی سنا ہے، اور جو بھی اہل ایمان ہے، جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت کرتا ہے، ان کے دلوں میں کیف و سرور پیدا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی ان پر انعام ہے، ان کے والدین پر، ان کی فیملی پر، ان کی وجہ شہرت بنی جناب حافظ رفاقت صاحب کا۔ جناب میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معظم بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنے کی سعادت اور توفیق بخشی، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ جناب کی یہ زر نوازی ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور کیونکہ آپ کا میں رمضان میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ آپ کافی بزی رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کافی آپ نے محفلیں لگائی رکھی، اور ہمارا چونکہ پروگرام تو تھا کہ رمضان کے آخر میں ایک پروگرام کرنا، مگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، تو چلو میرے بھی ذہن میں تھا کہ میں حافظ صاحب کو انشاءاللہ لوں گا، اور یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے آپ کی جناب، یہ بڑا پن ہے کہ آپ نے آج پروگرام میں شرکت کی۔ تو حافظ صاحب آپ کے لیے تھوڑا سا میں ذرا اوپن ہو کر بات کرتا ہوں کہ آپ چاہے انگلش میں بات کریں، چاہے اردو میں، چاہے پٹواری میں، جس لب و لہجے میں آپ کرنا چاہیں، جس انداز میں کرنا چاہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ پٹواری میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی۔ تو یہ آپ نے بالکل اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ انگلینڈ میں رہ کر سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، گو کہ انگلش آپ زیادہ بولتے ہیں اور پٹواری بھی، مگر اس کے باوجود آپ اردو میں بھی، عربی میں بھی نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں، آپ جس طرح آپ کا دل چاہے
آپ سامعین و ناظرین جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ حاجی نواز صاحب بلبل ایووکنگ جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑی خوبصورت انداز میں وہ مدح سرائی کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جوائن کریں گے جناب حاجی نواز صاحب۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور میں محترم حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام و سناخان مصطفیٰ، امت مسلمہ پر رب کائنات کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس امت خیر پر، امت مسلمہ پر اللہ تعالی نے نعمتوں کی بارش کری، جس پر خالق ارض و سماء اور معبود برحق کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس امت کی بھلائی کے لیے اور نجات کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور نوع انسانی پر ایسا احسان عظیم فرمایا کہ انسانیت شب و روز بارگاہ الہی میں
ہر لمحہ سجدہ ریز رہے تو تب بھی شکر بجا لائے تو تب بھی اس نعمت عظما پر خدا وحدہ لا شریک کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سرور دو جہاں روح انس و جاں محبوب رحماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام عالم کے لیے روشنی کا بلند مینار ہے، جس سے قیامت تک انسانیت ہدایت اور رہنمائی پاتی رہے گی۔ بالخصوص امت مسلمہ، امت محمدیہ، حضور شافع روز جزا کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے عشق کا مرکز اور محور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق ایک کلمہ گو کے لیے دونوں جہانوں کی دولت عظما ہے۔ آپ کے ذکر سے اہل عشق و محبت کو کہ ایمان کو تازگی اور روح و قلب کو بالندگی حاصل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود، کہیں صدیاں گزرنے کے باوجود، جب بھی اور جہاں بھی کوئی عاشق صادق سچے دل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوانے کی کوشش کرتا ہے تو اہل ایمان کے روح و قلب اور ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بڑی باعث مسرت کی بات ہے، خوش قسمتی ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں سے مساجد بند تھی، مگر آج اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا، مسجد نبوی کے دروازے جو ہیں وہ آج کھول دیے گئے ہیں، اور میری طرف سے تمام احباب ذی وقار کو، تمام سننے والوں کو، فیس بک کے جتنے میرے دوست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، سب کو آج بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ وہ در جہاں لوگ جب جاتے ہیں تو دامن بھر کے لاتے ہیں واپس، بے شک پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، وہاں شفا کے ساتھ واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ شفا لے کر آتے ہیں۔ مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دامن میں جولیاں خالی لے کر جاتے ہیں اور جولیاں بھر کے واپس لاتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک تو یہ ہمارا پروگرام پہلے سے ہی ہم نے اس کا انعقاد کیا ہوا تھا، مگر آج دوبارہ اس کی خوشی جو ہے، اس پروگرام کی رونق و زینت دوبالا ہو گئی ہے کیونکہ مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ ساری امت کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جہاں قدمین پاک ہیں، جہاں سبز گنبد ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہ دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ تو میں آپ احباب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں جوائن کیا ہے آجی نواز صاحب نے۔ آجی نواز صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آج انہوں نے شرکت کرنی ہے اور انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم آج صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفاقت بھائی آپ کو بھی بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں، خیریت ہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، ٹھیک ٹھاک، تو سناؤ، ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہے؟ اللہ نے بڑا کرم، الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی جناب کو ساتھ دیکھ کے۔ ماشاءاللہ، سونی محبت ہے جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھا نے، اللہ تعالیٰ عزت دیا نے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ تو آج صاحب آج بڑی خوشی کی خبر ہے کہ مسجد نبوی نے دروازے جڑا نو کھول دیتے گئے مومنین واسطہ، اور بڑے خوش قسمت احباب
جڑے اس وقت مسجد نبوی وچ نماز پڑھ رہے ہیں یا جا رہے ہیں انہاں کی آج مسجد نبوی نے دروازے کھول دیتے گئے تے ساریاں کی جڑاں تساں کی بڑی مبارک اس گل دی مظہر بھائی تو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پاک جگہ نے صدقے ساڑی مسجد کے دروازے بھی کھلن. آمین آمین انشاءاللہ تعالی بفضل خدا. تو اباب ذی وقار سامعین و ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو میں حافظ رفاقت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ شہرت درود تاج اور جنہوں نے وہ درود تاج لکھا کوئی الفاظ نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے لکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی، مگر رفاقت صاحب نے بھی حق ادا کیا. یقین جانیے کہ جب رفاقت صاحب پڑھتے ہیں، حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو دلوں میں کیف و سرور پیدا ہو جاتا ہے. تو میں جناب رفاقت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود تاج کا نذرانہ پیش کریں اور سامعین اور ناظرین کے قلوب و اذان کو منور کریں. بہت شکریہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معدل مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى للعلا نور الهدى، كحف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم. صاحب الجود والكرم، والله عاسمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، سيدنا جد الحسن والحسين، سيدنا جد الحسن والحسين، سيدنا جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا خوبصورت انداز میں جناب حافظ رفاقت حسین صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ان کو آواز دی ہے اور کتنی دل کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، اور سچی بات ہے دل میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیف و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ محترم رفاقت صاحب، ہمیں احباب نے یہاں جوائن کیا ہے، آجی ظفیر صاحب ووکنگ سے انہوں نے جوائن کیا ہے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا انہوں نے، آج ظفیر صاحب نے، اور کلمات کہے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ کے، سبحان اللہ کے، اور اس کے علاوہ آجی نواز صاحب کی خدمت میں انہوں نے سلام عرض کیا ہے۔ فیصل ممتاز صاحب نے جوائن کیا ہے، ماشاء اللہ کے کلمات کے ہیں۔ احسن امین صاحب ماشاء اللہ انہوں نے ہمیں برسٹل سے، وہ عالمی شہرت یافتہ ثناخان مصطفیٰ ہیں، بڑی خوبصورت متصرائی کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ چودھری ریاست صاحب نے، بشارت حسین صاحب نے میبری سے، ووکنگ سے، اور باقی احباب جو ہیں ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، اسرار صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نزاکت علی صاحب نے، انہوں نے ہمیں ڈیوزبری سے جوائن کیا ہے۔ ساجد حسین صاحب نے ہمیں بریڈ فورڈ سے جوائن کیا ہے۔ جہانگیر گل صاحب نے ووکنگ سے، عبداللہ صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوائن کیا۔ عثمان ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اویس صاحب نے جوائن کیا ہے۔ شوکت حسین صاحب نے، محمد خواجہ عتیق صاحب نے پاکستان سے جوائن کیا ہے۔ اظہر حسین صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا ہے۔ تو میں احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پیج کو شیئر کر دیں، اپنے فیس بک پیج پر شیئر کر دیں، اور حافظ صاحب آپ بھی اگر، کیونکہ چونکہ آپ کے جو جاننے والے ہیں یا جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ جو نور ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو ہے وہ تو لاکھوں لوگوں نے، غالباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے وہ یا اس سے زیادہ لوگوں نے ویو کی ہے، اور سننے والے تو بے شمار ہیں۔ تو اگر یہ آپ اپنے پیج پر شیئر کر دیں، آئی صاحب آپ بھی
اپنے پیج پر حاجی نواز صاحب اس کو شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور جو ہے نا وہ حافظ صاحب کو بھی سن سکیں، عائشہ صاحب کو بھی سن سکیں۔ تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں جناب عائشہ صاحب۔ نعیم صاحب نے جوائن کیا ہے، حاجی نعیم صاحب، حاجی نواز صاحب، حاجی نعیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اللہ کرے ان کا گلا ٹھیک ہو جائے تو پھر ان کو بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی دن آن لائن لیں گے۔ نعیم صاحب آپ کی بھی جو ہے نا وہ بڑی ادھر احباب جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نعیم صاحب کب آئیں گے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ کے کلمات کہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک دن ان کو بھی کسی پروگرام میں لیں گے۔ تو عائشہ صاحب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب کی حاضری ہوگی، حافظ صاحب نے بہت خوبصورت حاضری لگائی، تو آپ اپنی پسند کا جو ہے کلام پیش کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ربائی کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد میں بات کی جی ضرور۔ سرکار نے صدیا کو لپنے، سرکار نے صدیا کو لپنے، ایک کرم جنیں تے کی کج عیب حضور نے عیبیاں دے، ایک کرم جنیں تے کی پتھر کھا کے حاکم ہس پونا، دل نرم جنیں تے کیے، جت نقش لگن اودھے قدماں دے، او حرام جنیں تے کیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ نعمتیں سب انہی کی کھاتے ہیں، نعمتیں سب انہی کی کھاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں، مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں، یہ بلانا میرے حضور کا ہے، یہ بلانا
سبحان اللہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، روز محشر جو بخشوائے گا، روز محشر جو بخشوائے گا، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، جن پہ اتری ہے آیے تطہیر، سبحان اللہ جن پہ اتری ہے آیے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ اور مقصد ہے ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے، پنج سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ رفاقت صاحب، کوئی اپنی پسند کا کلام، میں اتنی دیر زیادہ حال نہیں رہنا چاہتا کیونکہ سامعین جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سن بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوئی اپنی پسند کا کلام پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کب بگر بنا کب در پہ بلاؤگے، کب بگر بنا کب در پہ بلاؤگے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤگے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤگے،
کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساعت کب آئے گی وہ ساعت ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے اور جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی رہتی ہے نظر رب کی کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے اور چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے پر بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے سیراب کرو گے کب یہ تشنہ جگر میرا یہ تشنہ جگر میرا کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے کب دگری بنا کب در پہ بلاؤ گے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ حافظ صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ ام، ہمیں جوائن کیا ہے چودھری رمضان صاحب نے ووکنگ سے، ماشاء اللہ کے کلمات کہے ہیں۔ امین طاہری صاحب نے غالباً یہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ آن لائن قرآن کی کلاسز بھی لیتے ہیں، اگر کسی کے احباب نے قرآن سیکھنا ہو تو یہ فیس بک پر یا اسکائپ پر قرآن کی کلاسز لیتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آگے ہمارے ساتھ چودھری گلفراز صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا ہے، چودھری ایوب صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آئی صاحب، یہ آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ایک فرمائش آئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 یہ فرمائش جو ہے وہ اب ان کو ظاہری بات ہے، ان کی فرمائش تو ہمیں پوری کرنی پڑے گی نعیم صاحب کی۔ اللہ کرے کہ آج یہ فرمائش کر رہے ہیں، کل آپ فرمائش کریں، باقی جو احباب ہیں پھر ان سے فرمائشیں کریں گے، تو آج ان کی فرمائش پوری کرنی پڑے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، موزن بھائی کی فرمائش پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی، بسم اللہ کریں۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ہوتی اگر نیاب کی چوکھٹ اسے نصیب، ہوتی اگر نیاب کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، اچھا ہوا دیا رے سخاوت پہ پڑ رہا، تیرے گھر صدا فقیر لگا
کہاں کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں. اور آخری شعر ہے ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد اگر شریک خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس صاحب دونوں احبابوں نے وہ ابھی ناظرین و سامعین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً جو آپ کلام جو پیش کر رہے ہیں، عشق و محبت سے بھرپور کلام جو آپ پیش کر رہے ہیں، سامعین اور احباب ذی وقار کے قلوب اذان ان سے منور ہو رہے ہیں، اور دلوں میں سچی بات ہے، پیار و محبت آتا ہے. اور آج کیونکہ خوشی کا مقام ہے، مسجد نبوی کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو سارے ہر طرف بہار ہی بہار ہے، رونق ہی رونق ہے، اور سب احباب خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دوبارہ نصیب فرمایا. اس بیماری کی وجہ سے، اس وبائی مرض کی وجہ سے جہاں لوگ پریشان تھے، ہمیں امید لگی ہے، آس لگی ہے. آقا کے در سے ہی ہمیں سب ملتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العزت کے سارے خزانوں کے مالک ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی باعث مسرت اور باعث افتخار ہے. اباب نے ہمیں جوائن کیا ہے، عثمان ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. اس سے پہلے آپ کے بھتیجے نے ریکویسٹ کیا، صاحب ابو بکر صاحب نے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. ثاقب اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، محترم نے، اور باقی اباب بھی جوائن کریں. حافظ صاحب ایک فرمائش آئی ہے قصیدہ بردہ شریف کی، وہ مجھے پرسنلی کسی نے بھیجی تھی، ابھی اس پہ اسکرین پر تو ڈسپلے نہیں ہے. وہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف کا جو ہے نا وہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا. ہمیں جوائن کیا ہے شیر واٹر واکنگ سے زینب احمد اور وقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور طارق صاحب نے جوائن کیا ہے ورکنگ سے، اور باقی اب آپ دیکھ رہے ہیں سارے باب زی وقار دیکھ رہے ہیں. آج کی یہ جو محفل ہے، آج کا یہ ہمارا جو ریگولر پروگرام ہم کرتے ہیں شان مصطفیٰ، کیونکہ آج نعتیہ پروگرام تھا، محفل نعت کا پروگرام تھا. آج کے پروگرام کا جو ایصال ثواب ہے وہ انشاءاللہ آخر میں صلاۃ والسلام کے بعد دعا ہوگی. ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپس میں گفت و شنید کے بعد کہ دعا حافظ صاحب یا آج صاحب کریں گے دعا. تو آج کی جو دعا ہے یہ ایصال ثواب جو ہے ہمارے ووکنگ کا ایک بچہ اویس علی جو پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کا سفر آخرت سٹارٹ ہوا ان کے لیے. اور محترم ادریس صاحب جو بریڈ فورڈ میں پچھلے دنوں ان کا جو ہے نا وہ اگلی زندگی کے لیے سفر سٹارٹ ہوا. اور باقی جو بھی احباب دنیا سے چلے گئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، ہمارے مسلمان بھائی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں گیا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا آخرت پر یقین ہے، موت پر یقین ہے، قبر پر یقین ہے. تو یہ ایک دنیا کا سلسلہ جو ختم ہوا، ان کا اگلی زندگی کے لیے سفر سٹارٹ ہوا، ان کے ایصال ثواب کے لیے آخر میں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا دعا کریں گے. تو آج صاحب دو آپ کی فرمائشیں آئی ہیں، تو ان دو فرمائشوں کے اگر دو اشعار اگر آپ پڑھ دیں. ایک عثمان ظفر صاحب نے فرمائش کی ہے، غالباً آپ نے دیکھی ہوگی، یہ فرمائش انہوں نے کی ہے. اور ایک ہمارے پیارے موسم بھائی یہ حافظ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے. جی جی ٹھیک ہے، آپ سے تو غالباً یہ کی ہے انہوں نے، یہ والی ابو بکر حافظ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے. تو آپ اس کے دو اشعار پڑھ دیں، دو جو ہنجو جو ابو بکر نے. تو پھر حافظ صاحب، اگر حافظ صاحب یہ آپ سے ریکویسٹ نظر آ رہی ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ نعت جو ہے ریکویسٹ کی ہے عثمان ظفر صاحب نے، اس کے اشعار پڑھ دیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے اشعار اور پھر دعا انشاءاللہ ہوگی بفضل خدا. جی اپنے عائشہ صاحب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں، ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں، ایک بار جویں کھلاواں غمخوار دے ویڑے نوں، ایک بار جویں کھلاواں غمخوار دے ویڑے نوں، رب عرش تو سٹدا اے پھل اپنی رحمت دے،
رب عرش تو سٹدائی پھل اپنی رحمت دے خوشبو لٹاندا اے دلدار دی ویڑے نوں سبحان اللہ سبحان خوشبو لٹاندا اے دلدار دی ویڑے نوں ہنجواں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں رب عرش مولا تو پہ جھاتیاں پاوندا اے رب عرش مولا تو پہ جھاتیاں پاوندا اے حسرت نال تکدا اے دلدار دی ویڑے نوں حسرت نال تکدا اے دلدار دی ویڑے نوں انجماں نال غسل دیاں سرکار دی ویڑے نوں اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، نعت بہت لمبی ہے۔ ہر پاسوں پھٹ پئیاں اج کرنا نور دیاں ہر پاسوں پھٹ پئیاں اج کرنا نور دیاں ایک یار سجایا اے ایک یار دے ویڑے نوں ایک یار سجایا اے ایک یار دے ویڑے نوں ایک وار جے ویکھ لواں غم خار دے ویڑے نوں انجماں نال غسل دیاں سرکار دے ویڑے نوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام بھائی صاحب آپ نے پیش کیا، بہت خوبصورت۔ حافظ صاحب یہ کلام جو عثمان ظفر صاحب نے اسلام بھی آپ کو پیش کیا ہے اور اس کلام کی ریکویسٹ کی ہے، یہ کلام اگر آپ پیش کر دیں۔ رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے یا رسول اللہ میری ساری خوشی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہم مجھے کو کمی آپ ہے ساری رو میری ساری خوشی آپ ہے یا رسول اللہ رونق زندگی آپ ہے اور شاہ خیبر شکن شامل پنجتن شاہ خیبر شکنج شامل پنجتن
یا علی یا علی آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں اور آخری شعر کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء بول نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب آپ نے حاضری لگوائی، اور میں آپ تمام دونوں احباب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور سامعین و ناظرین بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت معزوز ہوئے ان کو. آج سچی بات ہے یہ پروگرام دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو مسجد نبوی کا آج دوبارہ جو ہے مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہیں اور سب خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور سامعین بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی کیونکہ مساجد بند ہیں، ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا یہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چونکہ مصروفیت بھی ہوتی ہے، ہر روز پروگرام نہیں ہو سکتے، اور بھی معاملات ہوتے ہیں، باقی سناحان مصطفیٰ بھی، علماء بھی، ان کی بھی مصروفیت ہوتی ہے، ان سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. عائشہ جی، ابھی کل کی بات ہے، 2 مہینے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ ہمارا 17واں پروگرام ہے، 17 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. راجی صاحب، اللہ تعالیٰ یہ سب جو آپ کی جو کوششوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو. آمین آمین. سچی بات ہے کہ سامعین بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اس کو پروگرام کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے وہ اپنے قلوب و اذان کو منور کریں. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آگے علماء کے ساتھ پراپر طریقے سے، میری علماء کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے پروگرام مزید لے کر چلیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ہمارے شاہ جہاں مسجد کے امام ہیں، امام سعید ہاشمی ضلع مجدو، ان سے بھی رابطہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، کیونکہ رمضان میں کافی وہ بیزی تھے، میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. ابھی انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ کروں گا، اور ان کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. تو عائشہ صاحب، اگر 2 اشعار جو ہیں وہ صلاۃ والسلام کے آپ پیش کر دیں، اور پھر حافظ رفاقت صاحب سے میں گزارش کروں گا، اس کے بعد دعا کے لیے ان کو میں بتاؤں گا، جن احباب کے لیے دوبارہ ان سے گزارش کروں گا جن کے لیے دعا کرنی ہے. تو آپ صلاۃ والسلام کے 2 اشعار پڑھ دیں، وہ حافظ صاحب دعا جو ہے نا وہ کر دیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मेरे आका सलाम अलैका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अहबाब और सामीन इकराम और जो भी मेरे सुनने वाले सामीन और नाजरीन हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा सराई सुन सकें और अपने क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर कर सकें। अगर आप में से कोई नात पढ़ना चाहता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी लगाना चाहता है, उनकी अगर आवाज़ में खूबसूरती है, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलकर जिक्र करें। सच्ची बात है कि वो जो हमारे जैसे रफ़ाकत साहब हैं, हाजी नवाज साहब हैं, हाजी गुलज़ीन साहब हैं, और भी जो सनाखान मुस्तफ़ा हैं, वो काफ़ी मसरूफ़ होते हैं। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो आप मेरे फेसबुक पर या इनबॉक्स में मैसेंजर में मुझे मैसेज करें, अपनी वीडियो बनाकर भेजें, इंशाल्लाह आपको भी इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आफत साहब, आज का प्रोग्राम जो था वो इसाल सवाब के लिए की नीयत से हमने किया था, कर रहे हैं। आप अगर हमारा वॉकिंग में गालिबन आपने एक आपने बताया था कि वो मैं थोड़े से हो तो लेट गए हैं, मगर वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपने वो कोई शार आपने कहा था कि जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आदिल साहब दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसके चंद अशार like to dedicate this to the late brother who has passed away to his family inshallah. बिल्कुल बिल्कुल सही है, जरूर। ये अवैस अली के लिए अशार उन्होंने वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने रफ़ाकत साहब। हम विछोरे मैनू रोज़ रुलांदा अल्लाह कसम पुत्रा तू बड़ा याद आंदा है, अल्लाह कसम पुत्रा बड़ा याद आंदा है, गोदी विच सुलाया सी तेनू चलना सिखाया सी, बड़े प्यार अरमाना नल तेनू दुल्हा बनाया सी, गोदी विच सुलाया सी तेनू चलना सिखाया सी, बड़े प्यार अरमाना नल सुनिया तेनू दुल्हा बनाया सी, अज फिर वदाए वेले सुनिया तू सानू कलमा पढ़ांदा अल्लाह कसम पुत्रा तू बड़ा याद आंदा, क्यों जा प्यार होया जी ना दुश्वार होया, अखियां राह तक दे हुण आप बीमार होया, दो पल घर आ जा, दो पल घर आ जा, तनु कोई अपना बुलांदा है,
پترا تو بڑا یاد آندا رات کھاندی سنیا تیری یاد جاندی ماں دا حال تک جا ہن تیری ماں دی رات کھاندے سنیا تیری یاد جاندی ماں دا حال تک جا تیری ماں ہن ماں دی او باپ دا نصیب ویکھو باپ دا نصیب ویکھو پتر تے مٹی پاندا اللہ قسم پترا تو بڑا یاد آندا غم بھی چھوڑے دا مینوں روز رلادا اللہ قسم پترا تو بڑا یاد آندا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ رفاقت صاحب. لگتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے. بڑا اچھا کلام آپ نے پڑھا اور سچی بات ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بہار تھی جب ہمارا اویس علی اس دنیا فانی سے اس کا سفر آخرت شروع ہوا، اور بڑی دکھ کی بات تھی. جوان تھا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ضرورت تھی. اس کا سفر سٹارٹ ہونا تھا، اس نے اگلی زندگی کا سفر سٹارٹ ہونا تھا، اور یہی ایک انسان کی آخری منزل ہے. رفاقت صاحب، لگتا ہے مجھے آپ کو کہیں جلدی ہے کیونکہ 8 بجے ہم نے پروگرام ختم کرنا تھا. تو بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے آج کے اس پروگرام میں رونق بخشی. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. تساں میں بڑا شکریہ ساسا کی دعوت دیتی. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ سا کی سارے کی خوش رکھا، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمانے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ، اور سونا پروگرام ماشاءاللہ اسا بھی تکڑے ہونے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تساں کی تسانی عمر وچ علم وچ برکتیں عطا فرمائے. عاجز صاحب نے آواز اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ، شکریہ تسانا. تھینک یو رفاقت بھائی، اپنی دعوت ضرور یاد رکھنا. اللہ خوش رکھے. لائک وائز انشاءاللہ اللہ حافظ. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. آج صاحب جو چونکہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ دعا کے لیے جو ہے نا وہ بالخصوص اسپیشلی عباس علی صاحب کے لیے، ہمارے ووکنگ کے وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ادریس صاحب جو ہے بریڈ فورڈ میں، وہ ہمارے گاؤں کے تھے، ہمارے ریلیٹیو تھے، چودھری رمضان صاحب کے انکل تھے. باقی بھی احباب کے ان کے تعلقات تھے. حاجی لال صاحب کے کزن تھے، اور باقی جو احباب ہیں چودھری شفاق صاحب ہیں ان کے کزن تھے، حاجی محمود صاحب ان کے وہ کزن تھے. کافی میرا بھی ان سے تعلق بچپن سے رہا ہے. بڑے اچھے، بڑے نیک سیرت آدمی تھے. اور جو بھی ہمارے ووکنگ کے اندر پچھلے دنوں رمضان میں ماسٹر حاجی رشید صاحب، انکل تجمل صاحب اور باقی جو احباب دنیا سے چلے گئے ہیں یا کووڈ-19 کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی معافرت کرے. بالخصوص ان دو احباب کے لیے آپ دعا کریں، اور باقی جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے مل کر جو ہے نا وہ دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رب العالمین. اے اللہ، ہماری آج کی اس محفل کو اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما.
اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما، جو کچھ پڑھ گیا اس کا ثواب حقیقتاً توفیقاً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کو پیش کرتے ہیں عطا فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، صالحین، صالحات، مسلمین، مسلمات سب کی دعا کو پیش کرتے ہیں عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کے روح مبارک کو پیش کرتے ہیں عطا فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص اویس ہمارا چھوٹا بچہ اور حاجی ادریس صاحب جو ہیں، یا اللہ ان کے روح مبارک کو پیش کرتے ہیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کا ہمیں معلوم ہے اور جن کا ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا سے چلے گئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بہن اور بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں کی رونقیں دوبارہ بحال کر دیں۔ یا اللہ ہماری زندگی شان کے ساتھ گزرے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آجی ظفیر صاحب نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، بھائی ساجد صاحب کے جو بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی محمد کرے برمنگھم سے وہ فوت ہوئے تھے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آج کی محفل جو ہے، جتنے بھی ہمارے جو باپ پچھلے دنوں ان کا سفر آخر سٹارٹ ہوا، ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یقیناً آپ اس پر جو ہے میری سرزنش پر معافی فرمائیں گے اور اصلاح بھی کریں گے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کو ہمارا اسلام کوشش کر رہے ہیں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے، عقیدتاً یہ پروگرام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آلات بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، مساجد بند ہیں، اور اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری ساری رکھے۔ اگر مساجد کھل بھی گئی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر بھی یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جاری رہے گا، جاری ساری رہے گا۔ یہ ذکر جو اذکار کی جو محفلیں ہیں، چاہے وہ مساجد میں کریں یا سوشل میڈیا پہ بھی کریں یا جس طرح بھی کریں، یہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ آپ کی نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک نیتوں کو جانتا ہے۔ ان محفل کی ضرورت ہمیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، نہ اللہ رب العزت کو ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے، ہم گناہگاروں کو ضرورت ہے۔ ہم یہ پروگراموں ان کا انعقاد کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اور ان دیار غیر میں یا ملک پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ تو یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں گے۔ ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا، عائد صاحب، جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا، عالی زیادہ قصر فلک سے وہ گھر ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔